ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مقدس میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ. دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں. یہاں ظالم سے مراد گناہ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ گناہ کرنا بھی اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے. کافر بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ کفر کرنا بھی اپنے ساتھ ظلم کرنا ہے. یعنی کوئی ایسا کام کرنا جو جہنم میں لے جانے والا ہو، یقیناً یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے. ان دونوں آیتوں میں موت کی سختی کا ذکر کیا گیا ہے. اس سے پہلے درس میں نے موت کی سختی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں. کچھ باتیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مومن بھی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی موت کی علامتیں کیا ہوتی ہیں. ایک کافر بھی دنیا سے جاتا ہے، اس کی موت کی علامتیں کیا ہوتی ہیں. موت کے وقت میں جو سختی ہوتی ہے، ہر سختی بری نہیں ہوتی ہے، کچھ سختیاں بہت اچھی ہوتی ہیں. اس حوالے سے پہلے چند حدیثیں آپ سماعت کر لیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے. یعنی جب مومن انتقال کرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینے آتے ہیں. ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے. اور امام ترمذی نے نوادر الاصول کے اندر، اور اس روایت کو حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر بیان کیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے تھے مرنے والے میں 3 علامتیں دیکھو. اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، آنکھوں میں آنسو آئیں اور نتنے پھیل جائیں، یہ جو نتنے ہوتے ہیں نا سوراخ، یہ پھیل جائیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ پیشانی پر پسینہ آنا، آنکھوں سے آنسو آنا اور نتنے پھیل جائیں تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا اور اگر مرنے والا اس طرح آواز نکالے جس طرح نوجوان اونٹ جس کا گلا گھونٹا گیا ہو وہ آواز نکالے، اس کا رنگ پھیکا پڑ جائے اور منہ سے جھاگ ڈالنے لگے مرنے والا، تو یہ اللہ کے عذاب نازل ہونے کی علامت ہے. یہ علامتیں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ تاکہ ہم مرنے والے کے اندر یہ علامتیں دیکھیں اور مرنے والے کے پاس میں ہم رہیں تو اسے کلمے کی تلقین بھی کرتے رہیں. کہیں گناہ کی وجہ سے کوئی عذاب نازل تو نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس کو بار بار کلمے کی تلقین کریں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ مرنے والے کے پاس بیٹھو،
سورہ یاسین شریف پڑھتے رہو تاکہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے عذاب کے فرشتے دور رہیں اور اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے انتقال کا وقت۔ یہی تو وقت ہے کہ جب بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو اب ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا ہے۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، لیکن کم سے کم ایک وقت ایسا آئے گا نکلے گا تو، ایمان باقی رہا تو۔ لیکن اگر کفر پر مرا تو پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد کیجئے نا، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے کہ احمد رضا دنیا سے مسلمان گیا۔ یہاں اعلیٰ حضرت جانے کی بات کر رہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے لیے تعریف ہے کہ میں مسلمان تھا۔ یقیناً اللہ کا کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان رکھا، لیکن اس مولا سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے مسلمان رکھا ہے مرتے وقت بھی مسلمان رکھے وہ، اس لیے کہ سارا فیصلہ اسی وقت پر ہوتا ہے۔ تو مرنے کا جو وقت ہوتا ہے، انتقال کا وقت، یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ علامتیں جو ہے ایک مرنے والے کی بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی خطاؤں میں سے، یعنی اس کی غلطیوں میں سے اگر کوئی خطا باقی رہ جاتی ہے، اب یہ پیشانی پہ پسینہ کیوں نکلتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ مومن جو غلطیاں کرتا ہے نا زندگی میں، توبہ بھی کرتا ہے، بہت ساری غلطیاں، بہت سارے گناہ اللہ اس کی توبہ کی بنیاد پر معاف کر دیتا ہے، لیکن مومن کی کچھ خطائیں، کچھ غلطیاں جو باقی رہ جاتی ہیں، فرمایا مرتے وقت پیشانی کے پسینے سے اس کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پیشانی پر پسینہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے کرتوتوں پر، اپنے گندے اعمال کی بنیاد پر آج اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہے یہ۔ اور پیشانی پر پسینہ آنے کی وجہ ایک یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ موت پاؤں کی جانب سے آتی ہے نا، موت پاؤں کی جانب سے آتی ہے۔ پہلے پاؤں ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر بدن جو نچلا حصہ ہوتا ہے یہ جو ہے ٹھنڈا ہوتا ہے، اور بدن کے اوپر کے حصے میں طاقت ابھی باقی ہوتی ہے، اور حیا اور شرم کہاں ہوتی ہے؟ آنکھوں میں ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے سارے جسموں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب میرے سارے جسم جو ہے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، میرے پاؤں، میرا بدن اب کسی کام کے لائق نہیں رہ گیا ہے، پھر اس کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں کہ میں کیا سمجھ کر کے گناہ کرتا تھا کہ ہمیشہ باقی رہنا ہے، تو وہ آج پھر شرمندہ ہوتا ہے۔ جب وہ شرمندہ ہوتا ہے نا تو اس کی پیشانی پر پسینے ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب بندہ شرمندہ ہوتا ہے نا تو اس کی پیشانی پر پسینے آتے ہیں۔ اور کافر کی پیشانی پر پسینہ نہیں، علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ کافر میں حیا ہوتی ہی نہیں ہے، شرم نام کی چیز کافر میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں اسی طرح گنہگار مسلمان جو عذاب میں مبتلا ہو اس پر بھی یہ علامتیں کبھی کبھار ظاہر نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ میں نے کل جمعہ میں بتایا تھا کہ ابن جوزی نے جو وہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر میں ناراض ہو گیا تو کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ ڈرو اس وقت سے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں ناراض ہو گیا تو میں کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ یہ جملہ ہمارے لیے کتنا بڑا اہم ہے اور کتنا درس والا ہے۔ صرف اس جملے کو اگر ہم دیکھیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہم رات و دن بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے، لیکن وہ رب راضی ہو جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس وقت سے ڈرو کہ وہ ایسا ناراض ہو جائے کہ اب اس کو مناؤ، اس کو راضی کرو، لیکن وہ اپنی رحمت سے تمہیں دور کر دے، تو پھر ہمارے لیے سوائے بربادی کے اور ہمارے لیے سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس ناراضگی سے بچائے جس کے بعد اس کی رضا نصیب نہ ہو۔ ہاں گناہ ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور آپ بھی دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں کہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اپنی خوشی کی دولت عطا فرمائے۔ وہ راضی ہے نا تو پھر
دنیا کی ساری مصیبتیں اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ وہ راضی ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو پھر رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اس لیے دعا کرو کہ وہ راضی رہیں۔ حضرت علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ 3 علامتیں جو بیان کی گئی ہیں مومن کے انتقال کی، پیشانی پر پسینے کا آنا، آنکھوں میں آنسو کا آنا، نتنے پھیل جانا، کبھی کبھار یہ تینوں علامتیں ایک ساتھ بھی ظاہر ہوتی ہیں، کبھی 2 علامتیں، کبھی 1 علامت ہے، یعنی اس کے اعمال کی بنیاد پر۔ اگر اعمال بڑے اچھے ہیں، ایمان جو چاہتا ہے اگر اس نے وہی عمل کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تینوں علامتیں ظاہر ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 علامتیں ظاہر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی علامت ظاہر ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مومن کی موت پیشانی کے پسینے سے آتی ہے، اس کے جو گناہ باقی ہوتے ہیں تو موت کے وقت اس پر سختی کی جاتی ہے تاکہ یہ سختی اس کے گناہوں کو مٹانے کا کفارہ بن جائے، اور پھر وہ مومن بندہ دنیا سے گناہوں سے پاک ہو کر کے جائے۔ وہ تو موت کے وقت کی ہر سختی بری نہیں ہوتی ہے، بلکہ کچھ سختیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ مولا مجھے بہتر موت عطا فرما، بہتر موت۔ اب بہتر موت کیا ہے؟ بہتر موت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو وہ راضی ہو جائے، یہ بہتر موت ہے۔ تو اس کے اندر وہ چیز شامل ہو گئی کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی گناہ باقی رہے گا، موت کے وقت اللہ سختی دے کر کے اس گناہ کو ختم فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہتر موت، اسی لیے ہمارے علماء جب بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں اچھی موت اور بہتر موت عطا فرما، اللہ سے اس موت کی دعا کیا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے 4 فرشتے آتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو روح نکالنے والے ہیں، ان کی مدد کے لیے ہزاروں فرشتے ہیں، لیکن ایک روایت میں 4 فرشتوں کا ذکر آیا کہ ان کے ساتھ جب مومن کے موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو 4 فرشتے آتے ہیں۔ ایک فرشتہ میت کے دائیں طرف، یعنی میت کا جو رائٹ حصہ ہوتا ہے ادھر سے قدم کی طرف سے روح کو کھینچتا ہے، اور دوسرا فرشتہ بائیں قدم سے یعنی لیفٹ سائڈ سے قدم سے روح کو نکالتا ہے، اور جان اس طرح بہتی ہوئی آتی ہے، یعنی مومن کی جان اس طرح بہتی ہوئی آتی ہے جیسے مشک سے پانی ٹپکتا ہے، اس طرح سے آتی ہے۔ اور فرشتے 2 فرشتے جو باقی بچے، یہ فرشتے انگلیوں کے پوروں سے، یعنی 4 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ داہنے قدم سے روح نکالتا ہے، ایک فرشتہ بائیں قدم سے روح نکالتا ہے، اور ایک فرشتہ دائیں طرف انگلیوں کے کناروں اور پوروں سے، اور ایک فرشتہ بائیں طرف انگلیوں کے کناروں اور پوروں سے، یہ انگلی کے کنارے اور پورے کہلاتے، ان سے روح کھینچتا ہے۔ یہ مومن کی موت ہے۔ اور فرمایا کافر کی جان اس طرح کھینچ کر نکالی جاتی ہے جیسے تر اون میں، یعنی بھیگے ہوئے اون میں گرم سیخ ڈال کر کے کھینچی جاتی ہے، اس طرح سے کافر کی جان نکالی جاتی ہے۔ میں یہاں پر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہوا، اس وقت کا جو منظر تھا وہ میں آپ کے سامنے ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا، جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو رہا تھا، پانی کا ایک برتن تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ ڈال کر کے اپنے چہرے پر لگاتے تھے، بار بار ہاتھ ڈالتے چہرے پر لگاتے، اور فرماتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور فرماتے بے شک موت کی بھی سختیاں ہوتی ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس وقت بے شک موت کی بھی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ بلند کر کے فرمانے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، یعنی میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانے والا ہوں۔ یہاں تک کہ امی جان فرماتے ہیں کہ حضور ایسے ہی کرتے رہے حتیٰ کہ میرے آقا علیہ السلام کی روح مبارک قبض کر لی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس جھک گئے۔ ایک روایت میں آیا کہ امی جان فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کو دیکھنے کے بعد کسی کی آسان موت پر رشک نہیں کرتی،
یعنی وہ جو سختی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی تھی موت کے وقت میں، امی جان فرماتے ہیں اس کے بعد میں کسی کی آسان موت پر رشک نہیں کرتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امی جان کہنا یہ چاہتی ہیں کہ میں کسی کی جانکنی آسان دیکھتی، یعنی کسی کی موت آسان دیکھتی تو میں رشک کرتی، اور میں چاہتی تھی کہ میری موت بھی ایسے ہی آسان ہو۔ یعنی جب میں کسی اور کو اگر دیکھتی کہ وہ موت کے وقت میں آسانی ہے اور موت آسانی کے ساتھ ہو رہی ہے تو امی جان فرماتی میں رشک کرتی تھی کاش میری موت بھی ایسے ہی ہو، آسانی کے ساتھ ہو۔ اور میں یہ سمجھتی تھی کہ آسان موت مرنے والے کی نیکی کی علامت ہے، مگر امی جان فرماتی جب حضور کی شدت نزا دیکھی ہے، موت کی سختی دیکھی، تو یہ خیال اور یہ رشک دونوں ختم ہو گئے۔ میں سمجھ گئی کہ موت کے وقت کی سختی اچھی چیز ہے، بری نہیں ہوتی ہے، بری نہیں ہوتی ہے۔ یعنی معاذ اللہ ہر سختی گناہوں کی علامت نہیں ہے کہ جو بھی سختی ہے گناہوں کی علامت ہے۔ تو جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کے وقت میں سختی ہوئی ہے اس کا کیا کہو گے؟ ان سے زیادہ تو اللہ کا محبوب ہی کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ تو اللہ کا پیارا ہی کوئی نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ یہاں پر میں کچھ باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا، بڑی پیاری بات ہے۔ یہاں پر ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، انہوں نے فرمایا کہ جو موت کی سختی ہوتی ہے نا، یہ انبیاء کو بھی آتی ہے، اولیاء کو بھی آتی ہے، علماء کو بھی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ہر پرہیزگار کو پہنچتی ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں پھر ہم جیسے لوگوں کا کیا بنے گا جو آخرت کی یاد سے غافل ہیں اور موت کی تیاری کے سلسلے میں بہت پیچھے ہیں۔ جب ان کو موت کی سختی آ رہی ہے تو ہم اور آپ کا کیا بنے گا جو بالکل موت سے غافل ہو چکے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام پر یا اولیاء پر یا نیک لوگوں پر جو موت کی سختی طاری کی جاتی ہے، اس کے دو فائدے ہیں، دو فائدے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ موت کی تکلیف کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اگرچہ تکلیف دکھتی نہیں ہے، مرنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ دکھتی نہیں ہے، وہ اندرونی چیز ہے، لیکن موت کی تکلیف کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اور جو لوگ غافل ہیں ذرا وہ اندازہ کریں کہ جب انبیاء کرام کو موت کی سختی ہے، علماء کو ہے، اولیاء کو ہے، پھر ہمارا اور تمہارا کیا بننے والا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے تاکہ ان کی موت یعنی انبیاء کی موت بھی امت کے لیے ایک درس ہوا کرتی ہے، وہ امت کے لیے ایک سبق ہوا کرتی ہے وہ۔ اور فرماتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بسا اوقات کبھی کبھار لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کے محبوب اور نبی رسول ہیں، پھر موت کے وقت اتنی سختی کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ موت کو آسان کر دے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کو اللہ نے آسان بھی کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے پوچھا کیسا پایا موت کو؟ انہوں نے فرمایا جس طرح موت کو پایا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم میں نے تجھ پر موت کو آسان کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ لیکن علماء یہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پر ہوئی ہے، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں کو دی گئی ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں نے جھیلی ہیں۔ مصیبت گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تمہارے ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ تو مصیبت دنیا میں سب سے زیادہ تو نبیوں کو ہوئی ہے، تو کیا مطلب وہ گناہ کرتے ہیں؟ نہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ جتنا نبیوں کو تکلیف دیا گیا، جتنی مصیبتیں انہیں پہنچی ہیں، سارے نبیوں سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی ہے۔ ایک نبی کو ان کی قوم نے آرے سے کاٹ دیا تھا، چیر دیا تھا آرے سے۔ کیسی کیسی تکلیفیں نبیوں کو دی گئی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو کتنی تکلیف دی گئی ہے؟ ساری تکلیفیں آپ ایک طرف کر، صرف طائف کے بازار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکلیف دی گئی، پورے جسم سے خون خون ہوا، آپ کے مبارک قدموں اور نالین شریف اتنے خون ہوئے کہ آپ کا پاؤں اس کے اندر جم گیا، اور آوارہ قسم کے بچوں کو کافروں نے لگایا۔ معاذ اللہ کوئی حضور کو پاگل کہتا، کوئی مجنون کہتا تھا۔ کیا حالات تھے اس وقت؟ صرف طائف کی جو سختی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی،
اگر وہی دیکھ لیا جائے تو اس نبی نے کتنے صبر کے انداز میں اور کتنی تکلیف دی گئی، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل آئے، کہا حضور حکم دیں طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں، اگر آپ کہیں تو میں دو پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ طائف والے ابھی ہلاک ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، کہا نہیں۔ بتائیے اتنی تکلیف ہوئی کہ اللہ کو برداشت ہی نہیں ہوا، اس رب نے گوارا ہی نہیں کیا، لیکن اس نے کیسا محبوب بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، تو سوچو کہ رب کتنا رحیم و کریم ہوگا۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی محبوب نے فرمایا نہیں، یہ نہیں جانتے ہیں مجھے، لیکن ان کی نسلیں آئیں گی، وہ ضرور مجھ پر ایمان لے کر کے آئیں گی۔ وہ پھر اسلام پوری دنیا میں پھیلا، آج حضور کے غلام ہر جگہ موجود ہیں۔ تو یہ نبیوں پر جو موت کی سختی آتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرات انبیاء کرام ہوں یا علماء اولیاء ہوں، جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ کبھی کبھار دیکھیں آپ، ہمارے یہاں آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غم کے آنسو بھی ہوتے ہیں، ایک خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ تو موت کے وقت کی تکلیفیں، ہر تکلیف ہر سختی گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھار جب یہ اولیاء کے بارے میں، علماء کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ موت کے وقت اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے میرے کاموں کی بنیاد پر کتنی رحمت عطا کی ہے، کتنا انعام دیا ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کاش اور رب کو راضی کر لیا ہوتا، اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جنت میں سب سے آخری درجے کا جو بندہ ہوگا، سب سے آخری درجے کا، اس کو اتنی بڑی جگہ دی جائے گی جو اس دنیا کے برابر 3 حصے کے برابر ہوگی وہ، اور وہ سوچے گا کہ میرے علاوہ جنت میں کسی کے پاس اتنی جگہ ہے ہی نہیں جتنی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور حضور فرماتے ہیں اس کو سب سے کم جگہ دی گئی ہوگی۔ بتاؤ رب کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت کو تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، اس کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جو اولیاء علماء ہوتے ہیں نا، یہ جب دیکھتے ہیں موت کے وقت میں کہ اللہ نے ہمارے اعمال کا، ہمارے ایمان کا کتنا اچھا بدلہ تیار کر کے رکھا ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ آج بھی دیکھ لو، جب کسی کے عمل کا آپ بدلہ دو، اچھا بدلہ دو، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اس وقت۔ تو فرمایا گیا کہ یہ علماء اولیاء کا حال ہوتا ہے۔ انبیاء اکرام پر تو اللہ کی اتنی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں میں جو ہے نہا رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ موت کی سختی تو ان پر بھی آتی ہے۔ اور علامہ قرطبی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرتے وقت جو تکلیفیں آتی ہیں یہ گناہوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو مرتے، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ سے بہتر موت کی دعا مانگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان کو بھی مرض یا کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، یعنی کوئی تکلیف آتی ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، جس طرح درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طرح سے مٹا۔ تو تکلیفوں کے آنے پر بھی آدمی صبر بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے وہ، کیونکہ تکلیفیں اس کی ختم ہوتی ہیں۔ میں ایک حدیث قدسی میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو میں مکمل کروں گا۔ ایک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، خود فرمانے مولا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے، جب میں کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جب اللہ کسی پہ رحم کرنا چاہے تو کیسا رحم ہوگا وہ؟ رب فرماتا ہے میں جب کسی بندے پر رحم فرمانا چاہتا ہوں تو اس کو موت سے پہلے اس کی ہر برائی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں، ہر برائی کا بدلہ۔ اب کیسے کیسے؟ اللہ فرماتا ہے کبھی بیماری سے اس کو بیمار کر دیتا ہوں تاکہ اس کی برائی کا بدلہ دنیا میں مل جائے، کبھی اس کی بیوی بچوں کو مصیبت میں ڈال کر کے اس کی برائی کا بدلہ میں دنیا میں دے دیتا ہوں، کبھی تنگی معاش اور رزق کی کمی سے اس کی روزی روٹی کم کر دوں گا تاکہ اس کی برائی کا بدلہ دنیا میں مل جائے۔ میرا رب فرماتا ہے پھر بھی اگر کچھ بچ جاتا ہے، اس کا گناہ یا اس کی خطائیں بچ جاتی ہیں، تو میرا رب فرماتا ہے مرتے وقت اس پر سختی کرتا ہوں تاکہ وہ میرا بندہ جب مجھ سے ملاقات کرے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا وہ کرم۔
تو میرے عزیزو ہمیں اسی لیے ہمارے علماء نے ہمیں درس دیا کہ ہر حال میں مولا کا شکر ادا کرتے رہو. ہر حال میں وہ جس پتا نہیں اس حالت میں ہونا اس کی رضا ہو یا اس حالت میں ہونا اس کی کوئی مشیت ہو، اس لیے کہ اس سے بہتر ہمارے بارے میں جاننے والا کوئی نہیں ہے. کوئی پریشانی آئی ہے، کیوں آئی ہے، اللہ سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تھا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 فرشتوں کو بھیجتا ہے. ایک فرشتے سے کہتا ہے میرے اس بندے کے بدن سے طاقت نکال لو. ایک فرشتے سے کہتا ہے اس کی زبان کی لذت ختم کر دو. تیسرے فرشتے سے کہتا ہے اس کے سارے گناہوں کو لے لو، ختم کر دو. آپ دیکھیں نا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے بدن میں طاقت بھی نہیں ہوتی ہے، زبان میں لذت بھی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے علماء فرمایا گیا نا، جب کسی بیمار کے پاس میں جاؤ تو دعا کے لیے کہو، اس لیے کہ اس وقت اس کے گناہ اس کے پاس نہیں ہوتے. جب بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہتا ہے جس نے طاقت نکالی تھی اس کی طاقت واپس کر دو. آپ بھی دیکھیں جب بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر طاقت آ جاتی ہے. یہ طاقت دینے والا کون ہے؟ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقت والی چیزیں کھا رہے ہیں اس لیے طاقت آ گئی ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو تم کچھ بھی کھا ڈالو، طاقت آنے والی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہتا ہے جس نے زبان کی لذت نکالی تھی لذت واپس کر دو. وہ فرشتہ لذت واپس کر دیتا ہے. تیسرے فرشتے کو اللہ حکم نہیں دیتا ہے. وہ فرشتہ خود کہتا مولا تو نے جب لینے کا وقت تھا تو تو نے تینوں کو کہا طاقت لے لو، لذت لے لو، گناہ نکال دو اس کے اندر سے، ختم کر دو. اب واپس کرنا ہے تو نے 2 فرشتوں کو تو کہا کہ طاقت واپس کر دو، لذت واپس کر دو، لیکن میں اس کے گناہ کا کیا کروں؟ جو گناہ نکالا تھا کیا واپس کر دیا جائے؟ اللہ فرماتا ہے میری شان ہی نہیں کہ میں اپنے بندے سے گناہوں کو ختم کروں اور پھر دوبارہ اس کے گناہ دے دوں. میں میری شان ہی نہیں ہے یہ. تو فرشتہ کہتا ہے مولا میں کیا کروں اس کو؟ تو اللہ فرماتا ہے ایک گناہ لو اور جا کر کے اس کو سمندر میں ڈال دو. اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے. میرے عزیزو کہنا یہ چاہتا کہ وہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے وہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر کچھ گناہ بچ جائیں تو میں مرتے وقت سختی کرتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے ملاقات کرے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے ملاقات کرے. اور پھر اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں جس بندے کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں یہ تو اس کا حال تھا جس کو اللہ رحم دینا چاہتا ہے، جس پر اللہ رحم فرماتا ہے. لیکن جس کو اللہ عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کو اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں. کبھی جسم کی صحت سے، یعنی جسم اس کا اچھا رہے گا، صحت مند رہے گا. کبھی رزق بڑھا کر کے، کافروں کا بڑھتا ہوا رزق دیکھ کر کے آپ مت گھبرایا کرو کہ وہ کافر ہے، وہ اتنا مالدار ہے، دنیا میں ہی ان کا سب ختم ہے. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ کو مسلمانوں کے دل کا خیال نہ ہوتا کہ مسلمانوں کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر اس بات کا خیال اللہ کو نہ ہوتا تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی اللہ سونے کی بنا دیتا. یہ صرف مسلمانوں کا دل رکھنے کے لیے کہ مسلمان اتنے زیادہ دل نہ ٹوٹ جائے ان کا کہ وہ کافر ہو کر کے ان کے گھروں کی سیڑھیاں سونے کی ہیں. اس لیے کہ کافر کا جو کچھ ہے سب دنیا میں ہی ہے اور آخرت کا جو کچھ ہے اللہ نے وہ محبوب کے غلاموں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. وہ کافر کا سب کچھ دنیا. تو آپ اندازہ لگائیں جو ختم ہونے والی چیز ہے وہ کافروں کے لیے ہے اور جو باقی ہونے والی چیز ہے اللہ نے اسے مسلمانوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کو عذاب دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں. کبھی جسم اچھا دے کر کے، کبھی رزق بڑھا کر کے، کبھی اس کے گھر والوں کو خوشی دے کر کے. پھر بھی اگر اس کی کچھ نیکی باقی رہ جائے اللہ فرماتا ہے موت کے وقت میں اس پر موت آسان کر دیتا ہوں، موت آسان کر دیتا ہوں تاکہ جب وہ مجھ سے ملے اس کی نیکیوں میں سے کچھ باقی نہ رہے اور وہ مرتے ہی سیدھا نار جہنم میں چلا جائے. اس لیے میں نے کہا اللہ سے کون سی موت مانگنی ہے؟ بہتر موت، کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی بہتر موت عطا فرمائے. اسی لیے جو ہے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے اچھی امید رکھو، اچھا گمان رکھو. اور خاص طور سے حضرت عبداللہ ابن عباس تو فرماتے ہیں جب کسی کو آپ موت کی حالت میں دیکھو تو اس کو تلقین کرو، اس بات کی نصیحت کرو کہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھو، اپنے رب سے اچھا گمان رکھو.
اس لیے کہ رب سے اچھا گمان تو ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے. اس سے نہیں رکھیں گے تو کس سے رکھیں گے؟ اس سے بہتر دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن موت کے وقت میں زیادہ گمان رکھنا چاہیے. ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص بڑا گنہگار تھا، ظالم بد کردار. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی ماں اس سے لپٹ گئی. اب ماں کتنی محبت کرتی ہے، موت کی تکلیف تو ہر کسی کو پتہ ہے. ماں لپٹ گئی اور کہنے لگی، اے بیٹے، میں تجھے کیا اس ہلاکت کے گڑھے سے ڈرایا نہ کرتی تھی کہ موت کے سختی سے ڈر، موت کی تکلیفوں سے ڈر، تجھے ایک دن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا. کیا میں ڈرایا نہ کرتی تھی؟ اب قبر میں تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں تو نہیں آ سکتی وہاں، لیکن بتا، کیا میں تجھ کو ڈرایا نہیں کرتی تھی؟ اب قبر میں تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو جانتے اس نوجوان نے کیا کہا؟ اس نے کہا، اے میری ماں، بے شک تو مجھے ڈرایا کرتی تھی، میں گناہ بھی کرتا تھا، لیکن میرا رب بہت رحمت اور بہت احسان فرمانے والا ہے. اس کی امید ذرا دیکھیں نا، گمان. اور میرا رب فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے لیے وہی کرتا ہوں. اس لیے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ بہتر ہی کرتا ہے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. لوگ گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. تو اس نوجوان نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس نے کہا، اے میری ماں، بے شک میرا رب بہت رحمت اور احسان فرمانے والا ہے، اور آج میں اپنے رب کی رحمت سے اتنی امید لگا کے رکھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے حصے سے محروم ہی نہیں فرمائے گا. میں بھلے گنہگار ہوں، میں بھلے ظالم ہوں، لیکن مجھے آج اپنے رب کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ میرا رب اپنی رحمت سے مجھے دور کرے گا ہی نہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں، حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان گنہگار شخص پر موت کے وقت اپنے رب کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے اس کو رحم فرما دیا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا، ماں نے خواب دیکھا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو بیٹے نے کہا، مولا بس وہی رب کی رحمت سے جو میں نے امید لگائی تھی، اللہ نے موت بھی آسان کر دی اور مجھے اپنی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ بھی عطا فرما دیا ہو. اس لیے موت کے وقت میں جو ہے اچھی امید رکھیں. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے ہر شخص امید رکھتا ہے. یعنی گمراہ شخص اللہ کی رحمت سے امید نہیں رکھتا، باقی اللہ کی رحمت سے ہر کوئی امید رکھتا ہے. تو اس سے بھی ڈرو کہ ہمارا کوئی قدم گمراہی کی جانب جائے. اس لیے کہ اگر ہم گمراہی کی طرف بڑھے تو رب کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، اور رب کی رحمت سے مایوس ہونا یہ تباہی کی علامت ہے، یہ بربادی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو ہے بہتر موت عطا فرمائے، اچھی موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اپنی رحمت کاملہ سے مالا مال فرمائے. ایمان پر زندہ رکھے. ایمان ہی پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو موت عطا فرمائے. یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی دعاؤں کا لازمی حصہ بنا لیں. آپ لوگ اپنی دعاؤں کا لازمی حصہ بنا لیں کہ اے اللہ مجھے ایمان پر سرکار کے قدموں میں موت عطا فرما. ایمان پر سرکار کے قدموں میں، یہ دو لفظ کہنا ہے. کیا جاتا ہے دعا کرنے میں؟ ہمیشہ دعا کرو. پتہ نہیں کون سا وقت ہو، کون سی گھڑی ہو دعاؤں کے قبول ہونے کا، اور رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور یہ یاد رکھ لو، جو دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی نا، وہ پوری ہو جائے گی، وہ پوری ہو جائے گی. ہمیشہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایمان پر سرکار کے قدموں میں موت عطا فرما. ان کے قدموں میں مرے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں موت عطا فرمائے. اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.